السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ پاک افغان سرحد پر اس وقت ایک انجانی خاموشی ہے۔ ظاہر ہے کہ بندوقیں تو خاموش ہیں، لیکن تناؤ کی کیفیت جو ہے وہ باقی ہے۔ 11 اور 12 کی رات کو جو کچھ ہوا وہ غیر معمولی تھا۔ پاکستان یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ افغانستان کی جانب سے اس نوعیت کا حملہ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ ظاہر ہے پاکستان افغانستان سے مسلسل تقاضا کر رہا تھا کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ تحریک طالبان پاکستان کے رہنما افغانستان میں ہے، یا وہ ان کے خلاف کارروائی کرے یا انہیں جو ہے پاکستان کے حوالے کرے، لیکن ان دونوں صورتحال میں جو ہے ایک مزاحمت دانہ رویہ جو ہے وہ افغانستان کی جانب سے دیکھنے میں آ رہا تھا۔ اب صورتحال یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کی دہشت گردی کے واقعات میں پاکستان کے جوانوں اور افسران کی تسلسل کے ساتھ شہادتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، چاہے وہ کرنل ہوں، میجر ہوں، کیپٹن ہوں، بریگیڈیئر ہوں۔ اگر آپ عمریں دیکھیں تو یہ 23 سال سے 39 سال کی عمریں بنتی ہیں۔ یہ صورتحال جو ہے اس نے ایک واضح پالیسی اپنانے پر جو ہے وہ مجبور کیا، اور یہ بات طے پا گئی کہ اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، اب چاہے کچھ بھی ہو یہ مزید برداشت نہیں کیا جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ افغانستان کے اوپر دباؤ جو ہے وہ اس کو بڑھایا بھی گیا، لیکن اس دباؤ کا جو ہے کوئی مثبت جواب سامنے نہیں آیا۔ پاکستان نے کابل کے اندر ایک گاڑی کو نشانہ بنایا جس میں یہ اطلاع تھی کہ وہاں پر اس کے اندر نور ولی محسود جو کہ ٹی ٹی پی کے سربراہ ہیں موجود ہیں۔ بعد ازاں یہ اطلاع جو ہے یہ پتہ چلا کہ اس گاڑی میں وہ موجود نہیں تھے۔ اس صورتحال کو لے کر معاملات ابھی چل ہی رہے تھے کہ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر متقی بھارت کے دورے پر جاتے ہیں۔ یہ 6 روزہ دورہ ہے، اور اس دورے کے اندر بھارت جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ مذہبی کنیکشن کو استعمال کر رہا ہے، بلکہ پاکستان کے خلاف طالبان کو اکسانے کی ایک باقاعدہ منصوبہ بندی بھی کی گئی، اور ان کے دورے کے دوران یہ حملہ جو ہے یہ ہوا ہے۔ پاکستان نے اس کا مؤثر اور بھرپور جواب دیا۔ یقیناً پاکستان کی شہادتیں ہوئی ہیں، وطن کی حرمت پر 23 جوان جو ہیں انہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ طالبان کو جو ہے وہ بھاری نقصان جو ہے پہنچایا گیا، اور جو کیمپ سے جہاں پہ پاکستان میں آنے والے دہشت گردوں کو تربیت دی جاتی تھی ان کو تباہ کیا گیا۔ اب ریاست جو ہے وہ ایک پالیسی کے اوپر گامزن ہے، لیکن دکھائی یہ دیتا ہے کہ اندرونی سطح کے اوپر ایک اتفاق رائے نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تبدیلی تو عمل میں آ گئی، علی امین گنڈاپور نے استعفیٰ دے دیا، آج جو ہے وہ سہیل آفریدی نے حلف اٹھا لیا، لیکن انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا کہ افغان کے جو لوگ یہاں پر آباد ہیں ان کو واپس نہ بھیجا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کسی قسم کا آپریشن جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے، اور قبائلی علاقے جو ہیں وہاں پر صورتحال جو ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے آپریشن جو ہے وہ علاج نہیں ہے۔ اس سارے معاملے کے اندر ایک اور جو اگر ہم خارجی صورتحال دیکھیں تو آج غزہ کے اندر ایک امن معاہدہ جو ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کی قید میں 2000 کے قریب لگ بھگ فلسطینی جو ہیں ان کو رہا کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے حماس نے 20 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا ہے۔ شرم الشیخ میں اس معاہدے کے حوالے سے دستخط ہونے ہیں، اس کی تقریب ہے، اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ وہاں جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ اسرائیل میں تھے، وہاں پر انہوں نے ان کی پارلیمنٹ سے بھی خطاب کیا، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اب اس خطے میں امن ہونے جا رہا ہے۔ اس کے نتائج کیا نکلیں گے یا کیا حالات اور واقعات ہوتے ہیں، بنیادی طور پر یہ وہ منظرنامہ ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمان سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم پاکستان رہے اور کنوینر ہیں عوام پاکستان پارٹی کے۔ شاہد صاحب، پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ دہشت گردی کے واقعات میں ایک
تسلسل کے ساتھ اضافہ دیکھنے میں آیا، اور اس کے نتیجے میں جو ہمارے افواج پاکستان کے جوان اور افسرز ہیں ان کی شہادتیں بھی تیزی کے ساتھ بڑھی۔ افغانستان سے ایک تقاضا تھا، نہیں پورا ہو پا رہا تھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے علاوہ پھر چارہ کار کیا تھا، آپشن کیا تھا پاکستان کے پاس؟ دیکھیں، یہ تو جو یہ فیصلہ کرتے ہیں بہتر جانتے ہیں کیا حالات تھے، لیکن جب بھی ایک ہمسایہ ملک سے آپ کے تناؤ پیدا ہوتا ہے اس کا نقصان دونوں کو ہوتا ہے، اور یہاں دونوں مسلمان ملک ہیں، وہاں بھی شہید ہو رہے ہیں، یہاں بھی شہید ہو رہے ہیں۔ جو تحریک طالبان پاکستان ہے وہ وہیں پہ کھڑی ہے، وہ تماشا دیکھ رہے ہیں، تو اس خرابی کا آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ذرا ہمیں دیکھنا پڑے گا ماضی کی طرف کہ یہ معاملہ پیدا کیسے ہوا، پھر یہ ہم نے ہزاروں کی تعداد میں شہادتیں دے کر یہ خرابی ختم کی تھی 2016-17 میں، اس کے بعد پھر یہ کیسے پیدا ہوئی؟ تو اس لیے ہمیں ذرا بڑی احتیاط کے ساتھ ان معاملات کو ڈیل کرنا چاہیے۔ جو افغانستان کے ساتھ اس وقت حالات ہیں ان کو جلد از جلد سلجھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ آپ کا ہمسایہ ملک ہے، اور ان سے کسی صورت بھی اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ اس کا جاری رہنا ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بھی یہ صورتحال درپیش رہی ہے، اگر ہم پورا اس کا ماضی میں بھی جھانکنے کی کوشش کریں تو جو ابہام ہے آپ کو یا کنفیوژن جو ہے کہاں پہ دکھائی دیتا ہے؟ ٹیکٹیکل سطح پہ دکھائی دیتا ہے، سیاسی سطح پہ دکھائی دیتا ہے، کہاں دکھائی دیتا ہے کہ ایک واضح پالیسی جو ہے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف بات کی جاتی رہی ہے، اس سے لڑنے کی بات کی جاتی رہی ہے، آپریشنز بھی ہم نے دیکھے ہیں، اس کے جو اثرات ہیں ان علاقوں میں جہاں یہ آپریشنز ہوئے وہ بھی دیکھے ہیں، لیکن یہ سلجھتا نہیں ہے مسئلہ؟ دیکھیں، اس کی وجوہات ہیں نا، ایک تاریخ ہے، وہ علاقہ وہاں پر 45 سال سے جنگ جاری ہے، 1979 سے پہلے روسی تھے، پھر امریکن آ گئے، وہاں پر جنگ جاری ہے، بیچ میں شاید 3 یا 4 سال کا عرصہ تھا جو طالبان کی حکومت رہی تھی، تو وہاں پر وہ اس طریقے سے کنٹرول نہیں ہے حکومت کا کہ وہ، جو میری سمجھ ہے یا میری جو نالج ہے اس کے بارے میں، کہ وہ کنٹرول کر سکے مکمل طور پر۔ ہمارے اپنے علاقے میں ہمارا کنٹرول نہیں ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے، ہمارے علاقے میں بھی جو سرحدی علاقہ ہے افغانستان کے ساتھ، وہاں پہ ہمارا وہ کنٹرول نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ تو اس کو ایک سفارتی سطح پر، ایک تعلقات کی سطح پر، ہمارے پرانے تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ، ہم نے بے پناہ قربانیاں ان کے لیے دی ہیں ہر حوالے سے، تو اب اگر ہم آپس میں جنگ شروع کر دیں گے تو اس کا تو نقصان ہی ہوگا دونوں کو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ذرا بیٹھ کر تحمل سے اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ نہیں دیکھیں، سلجھانے کی اس ساری صورتحال پر نہ صرف یہ کہ پاکستان کے افغانستان سے 2 طرفہ مذاکرات ہوئے، 6 طرفہ ہوئے، 4 طرفہ ہوئے، پھر وہ ماسکو اعلامیہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ مثبت نہیں نکلا۔ اب ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی بھی تو ایک برداشت ہے نا، کب تک آپ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے؟ تو اگر یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا، اور یہ اتنی انگیجمنٹس جو ہیں سفارتی سطح پہ ہوتی ہیں اس کا نتیجہ نہیں نکلتا، اور بلکہ اس کے برعکس افغانستان کے وزیر خارجہ جو ہیں، پاکستان تو ان کو آنے نہیں دیا جاتا، ادھر کی اجازت بھی مل جاتی ہے اور وہ 6 دن کے دورے پر انڈیا چلے جاتے ہیں، اور وہاں سے پھر جو بیانات آ رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سوچا گیا تھا سب کچھ اس کے برعکس ہوا ہے؟ آؤٹ آف، دیکھیے، سوچنے کی بات نہیں ہوتی، افغانستان ایک خود مختار ملک ہے، اس لیے ہمیں ان کو اسی تناظر میں دیکھنا پڑے گا، اور ہم ان پر کوئی اپنی پالیسی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہاں سے ہماری سرحدیں پار کر کے ہم پہ حملہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری ان کی بنتی ہے۔ اب اس ذمہ داری میں وہ کیا رول ادا کر سکتے ہیں، یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، یہ بعض میں باتیں ہوئی ہیں
لیکن اس کا وہ نتیجہ نہیں نکلا جو ہم چاہتے ہیں. تو ہمیں چاہیے ان سے پوچھنا کہ ہم نے بار بار پوچھا بھی ہے کہ کیا وجوہات ہیں. ان کو اپنی وجوہات بتاتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں, کیونکہ یہ جو لوگ حملہ آور ہو رہے ہیں یہ پاکستان کے شہری ہیں جنہوں نے وہاں جا کر پناہ لی ہوئی ہے اور وہ یہاں پر حملہ آور ہوتے ہیں, اور ان کے بہت سے ساتھی جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں جو حملہ آور ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف وہاں سے آتے ہیں, دونوں جگہ یہ مسئلہ ہے. تو اس لیے اس کو ہم اگر مزید پھیلا دیں گے کہ ہم ایک تحریک طالبان افغانستان جو ہیں, جو وہاں کی حکومت ہے, اس کے ساتھ ہمارا تناؤ پیدا ہوگا تو وہ اس معاملے پر بھی اس کا منفی اثر ہی پڑے گا. اس لیے طریقے ہیں, آپ جن لوگوں کے تعلقات ہیں وہاں پر, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس معاملے کو نبھانے کے لیے. لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب, جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہم نے ان کی مدد بھی کی ہے, ان کا ساتھ تعاون بھی کیا ہے, ان کی معاونت بھی کی ہے, ان کی میزبانی بھی کی ہے, آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں. کوئی 10 20 25 30 ہزار لوگ نہیں تھے, 60 لاکھ یہ لوگ یہاں پر آئے تھے. وہ جو ایک برادرانہ رویہ تھا, اگر اس کا احساس نہ کیا جائے اور آپ ایک ہمسایہ ملک کے دشمن کے پاس چلے جائیں اور وہاں جا کر اس وقت آپ موجود ہوں اور وہاں اپنی موجودگی کے نتیجے کے اندر یہ ساری کارروائی جو ہے وہ دکھائی دے کہ بلوچستان سے لے کے خیبر پختونخوا تک جو اتنی لمبی پٹی ہے سرحدی, اس سب پہ آپ حملہ آور ہو جائیں. یہ تو دیکھیں, یہ آپس میں بیٹھ کر یہ باتیں طے ہوگی نا. اگر وہ ہندوستان گئے ہیں, یہ ہندوستان سے ان کے تعلقات ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو اگر وہاں سے یہ امید کر رہے تھے کہ طالبان کی حکومت آ گئی ہے, اب وہ اشرف غنی کا زمانہ جو ہے وہ ختم ہوا ہے, تب ان کے تعلقات اچھے تھے, اب ذرا ہمارے لیے ایک ایسی صورتحال پیدا ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکیں. نہیں, یہی تو یہ بات ہے. یہ آپ کو سفارتی سطح پر جو آپ کے تعلقات ہیں, ہمارے تعلقات ان سے کم نہیں ہیں, ان تعلقات کو استعمال کر کے ان تعلقات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. جنگ جنگ سے حل نہیں نکلے گا. لیکن ان مذاکرات کا بھی تو کچھ نتیجہ نہیں نکل رہا نا. چائنا تک بیچ میں شامل ہو گیا, روس آ گیا. مذاکرات رکھنے پڑتے ہیں. آپ اگر جنگ سے حل کر سکتے ہیں تو بالکل آپ کی یہ ہمارا حق ہے, ہم جنگ بھی مسلط کر سکتے ہیں. لیکن عام طور پر ایسے معاملات جنگ سے حل نہیں ہوتے, خاص طور پہ جہاں دونوں طرف ایک تعلق بھی رہا ہو, وہاں کے لوگوں کا آپس میں تعلق ہو, وہاں بھی مسلمان ہیں, یہاں بھی مسلمان ہیں. یہ بہت سے رشتے ہیں جن کو ہمیں ملوث خاطر رکھنا پڑتا ہے. اور بہرحال یہ ایسی پالیسیز ہیں, یہ پبلک ڈیبیٹ کا اس میں گنجائش نہیں ہے. لیکن آپ کو میری رائے اس میں یہی ہے کہ بیٹھ کر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں مزید, تاکہ مزید بات پھیلے نہ. ورنہ وہ ہم پہ حملہ کر کے قابض نہیں ہو سکتے. ہم پہ میرا نہیں خیال کہ ہم بھی ان پہ حملہ کر کے قابض ہو سکتے ہیں. تو پھر مقصد کیا ہے کسی جنگ کا؟ اس لیے اس کو سلجھائیں, یہ معاملہ سلجھانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ویلکم بیک. اچھا, اب ایک اور صورتحال درپیش ہے کہ ریاست جو ہے وہ اس افغان معاملے کے اندر یا دہشت گردی کے معاملے کے اندر ایک واضح پالیسی جو ہے وہ اپنانا چاہتی ہے اور اپنائی ہوئی بھی ہے. خیبر پختونخوا میں ایک اب ایسی حکومت ہے کہ جو اس کے بالکل برعکس جا رہی ہے. تو اگر اتفاق رائے نہیں ہوگا تو پھر ایک ایسا صوبہ جس کے اندر جو بنیادی طور پر یعنی فرنٹ صوبہ ہے دہشت گردی کے خلاف, وہاں پہ ہی اگر تضاد ہوگا مرکز کے ساتھ تو پھر نتائج کیسے حاصل ہوں گے؟ یہ تو بات چیت کریں نا آپس میں, الزامات لگانے سے تو نہیں ہوں گے. اس لیے جو بھی آپ نے کرنا ہے اس میں صوبائی حکومت کو آپ اعتماد میں لیں. اگر وہ مدد نہیں کرتے تو یقیناً وہ غلطی پر ہیں. تو مجھے ہمیشہ یہ ڈائلاگ نظر نہیں آتا, ایک دوسرے پہ الزامات ہی نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کر گئے, یہ کہتے ہیں وہ یہ کر گئے. اور حقیقت یہ ہے
کہ جو پچھلے چیف منسٹر تھے ان کی اپنے ضلع کے اندر مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے اور فجر کے 1 گھنٹہ بعد تک حکومت اس صوبے کی نہیں ہوتی تھی، وہاں پر طالبان قابض ہوتے تھے، یا پتہ نہیں جو بھی وہ ہیں، وہاں پر لوگ تھے جو بالکل سڑکوں پر بازاروں میں سب ان کا قبضہ تھا۔ نہیں، وہ تو کہتے ہیں نا کہ آپ ان کو کچھ نہ کہیں، آپ جو ہے ان سے بات چیت کریں۔ اب ان سے کیا بات چیت کی جائے؟ نہیں، کون کہتا ہے بات چیت کریں؟ صوبائی حکومت جو ہے کس سے بات وہ تو کہتے ہیں کہ آپریشن بھی نہیں کرنا، یہ جتنے آئے ہوئے ہیں ان کو آپ نکالیں بھی نہ۔ پھر آپ کو بیٹھنا پڑے گا نا صوبائی حکومت کے ساتھ، یہ ہماری بیانوں کے ذریعے تو آپس میں بات چیت نہیں ہو سکتی نا۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس صوبے کے اندر یہ جو ڈی آئی خان میں اس کے نوائی جو علاقے ہیں، اس کے اندر اپنا کرک تک آپ کے لکی مربت ہے، ٹانگ کا علاقہ ہے، ان سب علاقوں کے اندر پولیس نے ہڑتال کی تھی کہ ہمیں مقابلہ کرنے کی اجازت دی جائے، یا بھول گئے میرے خیال میں؟ سڑک بند کی تھی پولیس نے، ہڑتال کر دی تھی کہ بھائی آپ ہمیں کیوں روک رہے ہیں، لوگوں کو ہمیں مقابلہ کرنے دیں، یہ لوگ روز ہم پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو یہ وہاں بڑی پیچیدگی ہے، اس لیے بجائے اس کو کہ ہم اس کو کوئی سیاسی مقاصد کے لیے صوبائی حکومت استعمال کرے، وفاقی حکومت استعمال کرے، آپس میں بیٹھ کے راستہ ڈھونڈیں کہ آپ کی کیا پلاننگ ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کے مطابق پھر سب مل کر یہ کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب ایک اور صورتحال ہے نا کہ علی امین گنڈاپور نے استعفیٰ دے دیا ہے، اب وہ ڈی نوٹیفائی بھی نہیں ہوئے، اور ظاہر ہے کیبنٹ بھی اپنی جگہ پہ صورتحال میں موجود ہے، اور گورنر جو ہیں وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ادھر الیکشن بھی ہو گیا ہے۔ تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ان کا یہ الیکشن جو ہے یہ درست ہوا ہے؟ آج وہ ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں کہ کسی کو مقرر کیا جائے کہ حلف لے۔ دیکھیں، اگر ایک آدمی استعفیٰ دے دیا ہے، قانون کے مطابق دیا ہے، کیونکہ مجھے اس بات کا میں کچھ کلیئرٹی نہیں تھی، مجھے کل ایک سینئر وکیل صاحب نے بتایا کہ استعفیٰ اپنے ہاتھ سے لکھنا پڑتا ہے۔ وہ ہاتھ سے بھی شاید انہوں نے لکھ کے دی؟ جی، لکھ کے دے دی، پھر بات ختم ہو جانی چاہیے، پھر آپ استعفے میں بیٹھے کیوں ہیں؟ ایک آدمی کہہ رہا ہے میں رہنا چاہتا، میں نے استعفیٰ دے دی ہے، آپ زبردستی اس کو رکھیں گے اس پوزیشن پر، اور اسمبلی نے بیٹھ کے فیصلہ کر دیا ہے، الیکشن ہو گیا وہاں پر، اس میں تمام جماعتوں نے حصہ بھی شاید لیا ہے، واک آؤٹ کر گئی اپوزیشن، تو واک آؤٹ کر گئی، چلیں واک آؤٹ کر گئی، واک آؤٹ بھی جمہوریت کا حصہ ہی ہے۔ تو اب اگر انہوں نے الیکٹ کر لیا کسی کو، اکثریت ہے، اسپیکر کہتا ہے کہ اکثریت سے ہو گیا، تو بس اس کو حلف دے دیں۔ لیکن یہ جو تاثر ہے کہ ایک مزاحمتی انداز ہے، ایک ایسا طرز عمل ہے جو ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وفاق کی اور صوبے کی، وہ اس سے پیدا نہیں ہو پا رہی، اور مختلف خدشات کا اظہار جو ہے اس حوالے سے کیا جاتا ہے، تو یہ جو سیاسی استحکام ہے یہ پھر کیسے؟ دیکھیں، ورکنگ ریلیشن شپ دو طرفہ ہوتی ہے، ایک طرف سے نہیں ہو سکتی، تو اس کو پیدا کریں نا، سی سی آئی کی میٹنگ بلا لیں، ان سے بائیلیٹرل بات کر لیں، کوئی وہ پاکستان کا حصہ ہی ہے نا، کوئی دوسرے ملک کا حصہ تو نہیں ہے، اور وفاق اور صوبے آتے رہے ہیں، لیکن میٹنگز میں تو وہ آتے رہے ہیں، لیکن ترجیحات جو ہیں وہ شاید سنک نہیں کر رہی ہیں۔ ترجیحات آپس میں ڈسکشن کر کے ہی ہوں گی نا، ڈسکشن کر لیں، اس میں کیا، آپ اس کو پبلک نالج میں کیا، پبلک ڈومین میں کیا لانا چاہتے ہیں، بیٹھ کے فیصلہ آپ بتا دیں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، اگر اسے ڈس ایگری کرتے ہیں وہ کہیں گے نہیں ہم اس طرح کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، ان کو تو اس لیے ہٹایا گیا ہے نا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر سکے، تو اب جو سہیل آفریدی ہیں انہوں نے کہا کہ میں تو آج سے ہی شروع ہو گیا۔ وہ اس جماعت کی اپنی مرضی ہے نا، جس کو مرضی وزیر اعلیٰ رکھیں، انہوں نے بدل دیا اپنا وزیر اعلیٰ، جو پہلا تھا اس نے استعفیٰ دے دیا، کوئی زبردستی اس کی بندوق تو نہیں رکھ کر استعفیٰ لیا نا، ہو گئی بات ختم۔ اب آپ نے صوبے کے اندر کوئی ایسا کارروائی کرنی ہے، اور پاکستان سارا متحد ہوگا، ٹیررزم کے خلاف آپ جائیں گے، تو اس کا طریقہ کار طے کر لیں، ان کو بھی بتا دیں، صوبے میں سارے کو پتہ ہونا چاہیے نا، آخر حکومت تو انہی کی ہے نا، صوبائی حکومت ہی وہاں پر معاملات چلاتی ہے، پولیس وغیرہ، جو جوڈیشل نظام ہے، جیلوں کا نظام ہے، تو ان کو بھی حصے دار بنائیں اس معاملے میں، ان کی ذمہ داری ڈالیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس طرح ہی ملک چلتا ہے۔ نہیں، جتنی دیر علی امین گنڈاپور رہے ایک محاذرائی کی کیفیت رہی، اب وہ مزید آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملات اسی طرح چلیں گے، یا صوبے کے اندر
ایسی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے جہاں پہ گورنر راج تک نوبت جا پہنچے؟ گورنر راج لگا کر مسئلہ حل ہوتا ہے تو وہ کارروائی بھی دیکھ لیں، ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے۔ گورنر راج کس مقصد کے لیے؟ آپ کو پہلے اسٹیبلش کرنا ہوگا نا کہ یہ مقصد ہے کہ قانون کے مطابق حکومت نہیں چلی یا اس نے یہ غلط کام کیا ہے۔ اگر گنڈا پور صاحب نہیں کرتے تھے تو بس اچھا ہو گیا، ان سے جان چھوٹ گئی ہے۔ اب دوسرے آ گئے، انہیں بتا دیں، ان سے میٹنگ کریں، ان کو بتائیں بھائی یہ ہم آپ سے چاہتے ہیں۔ وہ آپ کو بتائیں گے نہیں میں ایسے کرنا چاہتا ہوں، تو کوئی راستہ، مقصد ایک ہوگا تو راستہ نکل آئے گا۔ لیکن راستہ اگر نکلنا ہوتا تو راستہ تو پہلے بھی نکل سکتا تھا۔ آپ کو یہ جو اب ایک سیاسی منظرنامہ جس طریقے سے بن رہا ہے، اس میں دکھائی ایسے دیتا ہے کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ ایک اپنی صوبائی لیڈرشپ کی جو تبدیلی ہے اس میں ایک بڑے مزاحمتی کردار کے طور پر سامنے آئے گا، شاید علی امین گنڈا پور سے بھی آگے۔ تو آپ کتنا دیکھ رہے ہیں؟ کیا کس بات میں مزاحمت کر سکتے ہیں؟ حکومت ہے، حکومت نے صوبہ چلانا ہے، اس میں مزاحمت وہ کیا کریں گے؟ وہ اسلام آباد کی طرف یلغار کرتے رہے نا، صوبہ تو نہیں چلا، صوبہ تو نہیں چلا، وہ چلے گئے نا، یلغار ختم ہو گئی۔ نہیں، وہ جو آئے ہیں وہ تو اور بات کر رہے ہیں نا، وہ ان کی بات دیکھ لیں، ان کا عمل کیا ہوتا ہے۔ لیکن آپ ان معاملات پر دہشت گردی کے خلاف ان کو اعتماد میں لیں، انہیں بتائیں کہ بھائی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ٹی وی پر آ کر بتائیں، ان کو جا کے میٹنگ کر لیں، ان کو بتائیں یہ ہماری پلاننگ ہے، آپ کو اس میں یہ کام اس میں سپورٹ کرنی ہے، وہ کر دیں گے۔ یہ جو ایپیکس کمیٹی پشاور کی میٹنگ ہوتی رہی ہیں، اس کا کوئی نتیجہ تو نہیں نکلا؟ پتہ نہیں، مجھے ان باتوں کا علم نہیں ہے، لیکن وہاں پر دیکھیں آپ کارروائی بھی کر رہے ہیں، وہاں پر ہماری شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، پھر سے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ شہید ہوئے ہیں پچھلے سال کے اندر۔ تو یہ آپ کو مل کر کرنا ہے نا۔ اگر آپ محاذ آرائی ہی رکھیں گے تو پھر معاملے تو حل نہیں ہوں گے۔ کل گورنر راج لگے گا، پھر احتجاج ہوگا وہاں پر عوام کا۔ وہاں پر ایک جماعت کی حکومت ہے، جب اس کو آپ ہٹائیں گے گورنر راج لگا کر تو خرابی پیدا ہوگی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں، یا جس طرح کا تناؤ ہے اس کے اندر سے؟ کیونکہ اگر آپ صوبائی سطح پہ جاتے ہیں، اس وقت ان کی ساری لیڈرشپ چونکہ وہاں شفٹ ہوئی ہوئی ہے، مرکز کی سطح پر بھی دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک تناؤ اور کھچاؤ ہے، کوئی ایسی چیز نہیں دکھائی دیتی کہ جس کے اندر بات چیت کا کوئی عنصر آ جائے، یا جس کے اندر بہتر سیاسی ایک ورکنگ ریلیشن شپ کی صورتحال پیدا ہو جائے۔ نہیں، مرکز میں بات ختم ہو گئی ہے نا، وہاں تو سب کو سزائیں مل گئی ہیں، آپ نے پارلیمان مفلوج کر دیا ہے، آپ کسی کی سنتے نہیں ہیں۔ وہ تو جمہوریت وہاں نامی مطلب ایک نام ہی رہ گیا ہے۔ صوبے سے آپ کے تعلقات ہیں، صوبے کے اندر کشیدگی ہے، آپ نے دور کرنی ہے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں تو مشکل ہوگی۔ ٹھیک ہے ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا۔ ویلکم بیک۔ اچھا، اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آئی ایم ایف کا وفد بھی جو ہے وہ پاکستان آیا اور سٹاف لیول کا معاہدہ نہیں ہو سکا، وہ چلے گئے۔ بہت سی چیزوں پر انہوں نے اعتراض کیا، خاص طور پہ یہ جو ہمارا درآمدات کا معاملہ ہے اس کے اندر جو انڈر انوائسنگ، گروور انوائسنگ ہوتی ہے، اور جو گیپ ہے وہ اب کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں۔ حکومت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ انڈیکیٹرز ٹھیک ہیں، لیکن اگر آپ بحیثیت مجموعی دیکھیں تو آپ کیسے انالائز کریں گے پاکستان کی معیشت کو، کیونکہ لوگ مسائل میں ہیں؟ یہ بھی بیٹھ کے بات کی جائے۔ بیٹھ کس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ یہ آپ کا کام ہے ملک کے حالات ٹھیک کرنا۔ جتنی آپ کی ذمہ داری ہے ممالک پر حملہ آور ہونا، اتنی بڑی ذمہ داری یہاں بھی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس سال بھی جو سال گزرا ہے، جیسے 24-25 کا جو سال ہے، ہر پاکستانی پچھلے سال کے مقابلے میں غریب ہوا ہے۔ یہ آپ کی آج ملک کی یہ حقیقت ہے۔ اس کو آپ آنکھیں بند کر لیں، منہ پھیر لیں، اس کو کسی سیاست کا شکار کر دیں، اسے فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے، ہر پاکستانی اس گزشتہ مالی سال میں غریب سے غریب تر ہوا ہے۔ یہ آپ کے ملک کی حقیقت ہے۔ نہیں تو اب خاقان بھائی صاحب، اس کو پھر کیسے آپ مسائل جو ہیں
وہی ہیں جو ایک کرونک طریقے سے چل رہے ہیں کہ آپ ایک قرضوں کی معیشت ہیں، جو توانائی کا شعبہ ہے وہ آپ سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا، برآمدات جو ہیں وہ بڑھ نہیں پا رہی ہیں، اور جو صنعتیں ہیں بجائے اس کے کہ وہ آگے بڑھیں وہ بند ہو رہی ہیں؟ تو کیا وہ کون سی ایسی اقدامات ہیں جو کیے جائیں کیونکہ بہتری کی صورتحال نظر آ سکے؟ مزید جھوٹ بولنا شروع کر دیں. جب آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے حالات بڑے بہتر ہو گئے ہیں اور خود یہ مان رہے ہیں کہ نہ IMF آپ کی بات مانتا ہے، نہ ملک کے لوگ مان رہے ہیں، ملک کے حقائق جو ہیں وہ بھی آپ کے خلاف ہیں، پھر آپ کیسے یہ باتیں کرتے ہیں؟ اس لیے پہلے حقیقت کو مانیں کہ ملک کی حقیقت ہے کیا، اس کے حال ہیں کیا. اور یہ ایک بنیادی بات یاد رکھیں، جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا وہ ملک ترقی نہیں کرتا. آپ اس کو کان کو یہاں سے پکڑنا چاہیں، یہاں سے پکڑنا چاہیں، ایسے کر کے پکڑ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے. یہ بات جس دن آپ کو سمجھ آئے گی، یہ آپ کے ملک کی ترقی کا پہلا دن ہوگا، وہ ابتدا ہوگی ترقی کی. اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، انتشار ہی ہوگا. تو کسی خام خیالی میں مت رہیں. نہیں تو یہ جو آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ رول آف لا، تو لا بھی ہے اور وہ کہتے ہیں رول بھی ہے. نہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر کرتے جائیں. میری نظر میں پاکستان میں نہ جمہوریت ہے، نہ یہاں کوئی قانون ہے. یہ سب باتیں ختم ہو گئی ہیں. آپ کا اپنا انویسٹر آج ملک میں انویسٹ نہیں کر رہا، باہر سے لوگ آ کے کیسے انویسٹ کریں گے؟ اس سال آپ دیکھ لیں کہ دبئی کے اندر اگر دوسرے نہیں یا تیسرے نمبر پر پاکستان ہوگا، تیسرے یا چوتھے نمبر پر پاکستان کی انویسٹمنٹ ہوگی، پاکستانیز کی، دبئی کے اندر. وہاں 24% تو بڑھ گئی ہیں پراپرٹی کی سیلز. تو جو بھی ہے نا وہ ہم ہی خرید رہے ہیں نا. ہم خرید رہے ہیں، ہندوستانی خرید رہے ہیں اور انگلینڈ خرید رہے ہیں. انگلینڈ سے بھی پاکستانی انڈین ہی زیادہ خرید رہے ہیں. وہ پیسہ یہاں بھی آ سکتا ہے اگر آپ حالات پیدا کریں. نہیں خاقان عباسی صاحب، آپ خود بھی وزیر اعظم رہے ہیں، حالات کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ حالات، رول آف لا. دبئی میں کیا ہے؟ رول آف لا ہے، قانون ہے. آپ سے کوئی رشوت نہیں مانگ سکتا، آپ کے مال پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا. آپ کو اگر قانون کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا آپ جا سکتے ہیں، عدالت میں جا سکتے ہیں، پولیس کے پاس جا سکتے ہیں. یہاں تو پاکستان میں تو بدقسمتی جنگل کا قانون بن گیا ہے. اب جا کے حالات دیکھیں ہیں کیا. آج 5واں دن ہے، پورا ملک بند ہے، پورا یہ اب دارالحکومت بند ہے. سڑکوں پہ آپ چل نہیں سکتے. 2 دن آپ کی ایئرپورٹ بند رہی ہے. اس میں کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ یہاں پر انٹرنیٹ بند ہے، کبھی فون بند ہو جاتے ہیں، اور کیوں ہو رہے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے. کنٹینر پہ کنٹینر. ابھی وہ جو حملہ ہیں وہ 200 کلومیٹر دور ہیں، یہاں شہر جو ہے وہ بند ہے، دارالحکومت بند ہے 5ویں دن سے. دیکھیے آپ کیا کر رہے ہیں ملک کے ساتھ؟ نہیں یہ کر رہے ہیں، ہو رہا ہے، یا مطلب جو سنجیدگی کا ایلیمنٹ ہے وہ بحیثیت مجموعی کم ہو گیا ہے؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ رول آف لا نہیں ہے. اسی میں سنجیدگی آتی ہے، اسی میں ترقی آتی ہے، اسی سے انتشار ختم ہوتا ہے. اب آج خبر بھی نہیں ہے کوئی. ابھی خبریں چل رہی ہیں، کوئی کہتا ہے 200 آدمی مر گئے ہیں، کوئی کہتا ہے 10 آدمی مر گئے ہیں، کوئی 7 صاحب کو گولی لگ گئی ہے. اب یہ ہم تو خبریں بند کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے حالات بہتر ہو جائیں گے. یہ خبر کی بند ہونے کی ضرورت ہی جو ہے یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. آپ کو کوئی سیاسی استحکام دکھائی دیتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ جو سیاسی قوتیں ہیں وہ کوئی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ سیاسی قوتیں ہیں نہیں ملک میں. سیاست یہاں ختم ہو گئی ہے. جب آپ ضمیر کا سودا کر لیں اقتدار کے لیے تو سیاست نہیں رہتی، رول آف لا نہیں رہتا. یہاں رول آف لا نہیں ہے. یہ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ایک ضرورت کیا ہے ملک کی، میں آپ کو یہ بولوں گا، رول آف لا اسٹیبلش کریں اس ملک کے اندر، ورنہ آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف سے لے کے زرداری سے لے کے شہباز شریف سے لے کے یہ سب جو ہے ضمیر کا سودا ہوا؟ الیکشن رزلٹ دیکھ لیں. تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. الیکشن کے رزلٹ آپ کے سامنے ہیں.
سارا پاکستان جانتا ہے، میں اور آپ نہ مانیں تو اسے فرق نہیں پڑے گا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب آگے کی صورتحال جو ہے وہ آپ کو کیا دکھائی دیتی ہے؟ اس نفاق کو ختم کریں، اس نفاق، اس نفرت کو، اس دشمنی کو ختم کریں۔ ذرا یہ بھی بتائیے نفرت کیسے ختم ہوگی؟ اس کا بھی طریقہ ہو۔ بات چیت سے ہوتی ہے نا۔ نہیں، اگر بات چیت تو اس سے ہوتی ہے جب کوئی بات چیت کے لیے تیار ہو، جب بات چیت کے لیے تیار ہی نہ ہو تو کیسے ختم ہوگی؟ وہ ایک دوسرے کو ڈنڈے مارنے سے نہیں ہوتی، جیلوں میں ڈالنے سے نہیں ہوتی، یہ انتشار مزید بڑھتا جاتا ہے۔ اور اگر آپ یہ توقع رکھیں کہ ہم ملک کے حالات ٹھیک کر لیں گے اس ماحول میں، یہ ممکن نہیں ہوگا۔ جہاں رول آف لا نہ ہو، سیاسی انتشار ہو، وہاں انویسٹمنٹ نہیں آتی، وہ ملک ترقی نہیں کرتے۔ یہ بنیادی باتیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہیں۔ کہ آپ بتا دیں میں غلط کہہ رہا ہوں تو میں واپس اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں۔ آپ کیسے پاکستان تحریک انصاف کو قائل کریں؟ سر تحریک انصاف کو ایک طرف رہنے دیں، تحریک انصاف کو ایک طرف رہنے دیں۔ یہ ایک جماعت کی بات نہیں ہے، ملک کی بات ہے۔ آج جب تک آپ ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے، ملک کے اگلے راستے کا تعین نہیں کریں گے، آپ نہیں آگے بڑھ سکتے۔ یہ بات آپ کو کب سمجھ آئے گی؟ آپ کو مطلب مجھے، آپ کو، اس ملک کے سیاسی جو اکابرین ہیں، جو صاحب اقتدار ہیں، صاحب اختیار ہیں، کیا ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ 3 سال ہو گئے اس حکومت کو، کیا ہوا ہے؟ ترقی ہوئی ہے؟ 3 سال 8 مہینے عمران خان صاحب اس ملک کے ضائع کر کے گئے۔ آج 3 سال سے اوپر شہباز شریف صاحب ضائع کر چکے ہیں۔ بیچ میں ایک وہ بھی عارضی حکومت کیا اسے کہتے ہیں، انٹرم گورنمنٹ بھی کیا ہے، عبوری حکومت بھی آئی تھی، جس کے کوئی عمل عبوری نہیں تھا۔ 2 ڈویژن وہ ایڈ کر کے گئے ہیں وفاقی حکومت کے، وہ حکومت جس کو ڈویژن آدھے کرنے کی ضرورت ہے اس میں اضافہ کر کے چلے گئے۔ تو یہاں عبوری بھی عبوری نہیں ہے، وہ بھی پوری ہے بلکہ پوری سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، نہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے۔ تو ہم پتہ نہیں کس کیفیت میں رہتے ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں تو اب یہ جو ساری مجموعی صورتحال ہے، اس کے اندر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب ایک رول ادا کر سکتے تھے، وہ تو بالکل ہی ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے سیاست چھوڑ دی ہے۔ اور میاں صاحب کے پاس ایک دن تھا، 8 فروری، کہہ دیتے ہم الیکشن ہار گئے، بات ختم ہو جاتی ملک میں۔ آج حالات مختلف ہوتے، اور کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ہم 88 میں بھی ہارے تھے، ہم 93 بھی ہارے تھے، ہم 2002 بھی ہارے تھے، 2008 بھی ہارے تھے، 2018 بھی ہارے تھے۔ یہ فیصلے کا وقت ہوتا ہے۔ بہرحال نہیں، سارے الیکشن ہی ہارے تھے تو پھر حکومتیں کیسے بنائی؟ حکومتیں ہی بنائیں۔ 90 میں الیکشن جیتے حکومت بنی، 97 میں جیتے حکومت بنی، 13 میں جیتے حکومت بنی، لیکن جتنی الیکشن جیتے ہیں اس سے زیادہ ہارے ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ وفاق کی میں بات کر رہا ہوں۔ وہ دیکھیں یہ آپ کے فیصلے ہیں۔ میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں، اس ماحول میں جو آج ملک کا ہے، ہمیں ترقی نہیں ملے گی۔ ہم کسی خام خیالی میں مت رہیں، ترقی نہیں ہوگی۔ لیکن وہ جو وائسز ہیں، آپ نے ایک چیز محسوس کی، آپ نے چھوڑ دیا، لیکن کیا اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ کس کے لیے؟ آپ نے جو میں کیا، کم از کم اس خرابی کا حصہ نہیں ہوں، میرا ضمیر مطمئن ہے، میں تاریخ کی صحیح سمت پہ کھڑا ہوں۔ میں تو ہر روز اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس نے ہمت دی کہ میں یہ فیصلہ کر سکوں۔ یہ عام فیصلہ نہیں ہوتا کہ 35 سال بعد آپ جب جماعت چھوڑتے ہیں، آپ کی سیاست بھی جاتی ہے، آپ کی تعلقات بھی جاتے ہیں، آپ کی سوشل لائف بھی جاتی ہے۔ یہ عام بات نہیں ہوتی۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب۔ ناظرین، یہ تھے سابق وزیر اعظم پاکستان، کنوینر عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی۔ ان کی آپ نے گفتگو سنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔